بسم اللہ الرحمن الرحیم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من قرآن مجید نے سیدنا عیسیٰ کا تعارف بھی کیا ہے اور چند باتیں میں اس کے متعلق پیش کرنا چاہوں گا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں 253 آیت کا نمبر ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہتے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نے کھلی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ آپ کا نام مبارک جو ہے علیہ الصلاۃ والسلام، سورۃ المائدہ میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں 75 آیت کا نمبر ہے، بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں۔ دونوں انسان تھے، کھانا بھی کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو یہ کدھر بہک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسیٰ بن مریم کہا ہے۔ آج کی بائبل یہ بیان کرتی ہے، اور بائبل سے مراد آپ سمجھتے ہیں، نہ جانے یہ کس نے لکھی۔ یہ جو گاڈ سپیل آپ کے سامنے انگلش میں چھپی ہوئی بھی آتی ہے، قرآن نے کہا ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ہم نے ایک تورات اتاری اور ایک انجیل۔ اب نہ جانے یہ متی، یہ مرقس، یہ یوحنا، یہ لوقا، یہ برنباس، یہ کافی ساری انجیلیں یہ کہاں سے آ گئیں؟ قرآن تو کہتا ہے ایک انجیل ہے، یہ اتنی زیادہ کہاں سے آ گئیں؟ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اصل انجیل محرف ہوگی، اور یکتبون بایدیہم اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کہتے ہیں اللہ نے لکھی ہے، اور اگر اس کی چند باتیں میں آپ کو بیان کر دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے اور آپ کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ لفظ بولے گا تو شاید ہم لوگ برداشت نہ کر سکیں۔ کوئی برداشت کرے گا کہ اس کو کہا جائے کہ تم حرام کی اولاد ہو؟ اور کیا لکھتی ہے یسوع بن یوسف النجار۔ یوسف النجار کون ہے؟ ان کے بقول جن کو آج بڑے ہی محبت کے آپ پینگے لڑانے کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں کہ عیسائی ہماری برادری ہے، جو شخص یہ لکھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ طاہرہ مطہرہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نعوذ باللہ والعیاذ باللہ یوسف النجار سے دوستی کی، جس کی پیدائش میں عیسیٰ پیدا ہوئے، یہ سچی کتاب ہو سکتی ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے بھائی ہو سکتے ہیں؟ اور جو اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیں، قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اتنی بڑی بات ہے کہ جو کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ، کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور ہم جو ہے وہ کیک لے کے جاتے ہیں خوشی میں۔ اس لیے اپنے عقائد اور منہج کی مضبوطی دکھانی چاہیے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، کوئی غیر مسلم کی خوشی میں انڈا لے کے جاتا ہے وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر ہے۔
اس لیے قرآن سے پوچھیے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کہ ہم اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ ذوالجلال کا کلمہ مانتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی طرف سے بھیجی گئی اسے روح مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ مسیح کو مسیح کیوں کہا گیا؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہا کرتے ہیں آپ کو مسیح اس لیے کہا گیا، آپ کے زمانے میں فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے دین کی تبلیغ کے سفر میں رہتے تھے، یہودی آپ کی مخالفت شدت سے کرتے تھے، آپ پر اور آپ کی والدہ محترمہ پر طرح طرح کے الزام تراشیاں کرتے، اور اس لیے آپ کو مسیح کہہ دیا گیا، اور عموماً ممسوح القدمین کی وجہ سے بھی آپ کو مسیح کہا گیا۔ آپ کے قدم ہموار اور برابر تھے۔ آپ نے دیکھا نا انسان کے قدم کی شیپ جو ہے تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے، لیکن آپ کے بالکل فلیٹ تھے، اس لیے بھی ان کو مسیح کہا گیا۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ اللہ حضور جلال نے ان کو یہ اعجاز دیا تھا، معجزہ دیا تھا، ہر نبی کے معجزے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑا عروج پہ تھا، اللہ نے ان کو معجزہ دیا اور انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گیا، اور آخر مقابلہ بھی ہوا، وہ سانپ سب کو سکھا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پہ تھی، تو اللہ نے معجزہ بھی ایسا دیا، کوڑی کے اوپر ہاتھ لگاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اللہ حضور جلال نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ وہ آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے تو اللہ آنکھیں دے دیتے تھے، اس لیے ان کو مسیح کہہ دیا گیا۔ آپ کے معجزے کے متعلق قرآن نے ایک بات کہی ہے، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کے حال جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ ہو جاؤ تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی شیطانی تسلط سے بچا لیا۔ کیسے شیطانی تسلط سے بچایا؟ سورۃ آل عمران کی آیت ہے 36، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ خوب جانتے تھے اس کو، تو کہنے لگے کہ رب میرے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور نظر یہ مانی کہ لڑکا جو ہے وہ موضوع تھا، لیکن اللہ حضور جلال نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، مذکر اور مؤنث برابر نہیں۔ جو بھی اللہ نے دیا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اللہ تیری پناہ میں اس کو دیتے ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے تو بچا لینا۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی 3431، اللہ نے کیسے بچایا، اس دعا کو کیسے قبول کیا۔ ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے مس کرتا ہے، حین یولد، جب وہ پیدا ہوتا ہے، فیستحل صارخا من مس الشیطان، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کی کوکھ میں چوکا لگاتا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد فوراً وہ چیخ مارتا ہے۔ غیر مریم وابنها، سوائے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو شیطان نے چوکا نہیں لگایا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
اس آیت کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بچپن میں ایک یہ بھی دیا کہ انہوں نے گود میں ہی گفتگو کی۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو لے کے آئی اور کتنی پریشان تھی، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بلا دی گئی ہوتی۔ اللہ عز و جلال نے حکم دیا پریشانی کی بات نہیں ہے، اور آگے فرمائے وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، بس تم درخت کو حرکت دو، تازہ کھجوریں گریں گی اور کھاؤ۔ وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اس آیت میں ایک سبق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں والدین کو ملنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور وقت نکالا کریں۔ اور آج اتفاق سے زچگی کے بعد بھاری برکم خوراکیں ڈاکٹرز بھی دیتے ہیں اور انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیے، آخر تو یہ زچگی کا موقع آیا مریم علیہ السلام پہ، اور کھلایا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تازہ کھجوریں۔ اور جب وہ لے کے آئیں، قوم پریشان ہے، یہ کیا؟ تو انہوں نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اس سے بات کر لو، میں جواب نہیں دے سکتی۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا گود میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے؟ تو اس بچے نے بھی پھر بول کے کہا تھا انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟ ان لفظوں کو میں تھوڑا سا پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انی، یہ کہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے کیا بنایا ہے؟ نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا برکتوں والا ہوں گا، واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور نماز اور زکوٰۃ کا مجھے حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور مجھے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے جبار اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہاں میں ایک سبق پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ بڑا اکھڑے مزاج والا ہے اور بدبختی چھائی ہوئی ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں اس کو سوچنا چاہیے، لگتا ہے اس کا والدین کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، والدین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بدبختی آ جاتی ہے اور سختیاں آ جاتی ہیں۔ والدین کے ساتھ جب اچھا برتاؤ ہو تو اس مصیبت سے اللہ آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال نے دنیا اور آخرت میں مقربین میں بنایا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة
ومن المقربين. یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دینا چاہ رہے ہیں جس کا نام مسیح ہوگا اور عیسیٰ بن مریم کے نام سے وہ مشہور ہوگا جو دنیا اور آخرت میں عزت والا اور اللہ کے خاص مقربین میں سے ہوگا. قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں ایک بات سمجھائی ہے جو آج سمجھنے کے لیے شاید کہ عیسائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تیار نہیں ہیں. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا. اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھ جاؤ حق بات ہی اللہ کے بارے میں کہا کرو بے شک سوائے اس کے نہیں عیسیٰ بن مریم تو اللہ کے رسول ہیں اللہ کا کلمہ ہے جس کا القاء مریم کی طرف کیا گیا اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے. اللہ پر بھی ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ. یہ مت کہو کہ تین ہیں یہ مت کہو کہ مریم اور عیسیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالی تین رب ہیں اللہ ایک ہی ہے. رک جاؤ ان باتوں سے خیر لکم تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اللہ صرف ایک ہی الہ ہے سبحانہ و پاک ہے ان یکون لہ ولد کہ اس کی کوئی اولاد ہو اس کے لیے ہی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور اللہ ذوالجلال کافی ہے وکیلا وکیل کارساز. مسیح عیسیٰ بن مریم کو اس بات میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں نہ فرشتوں کو یہ عار ہے کہ وہ بھی اللہ کے مقرب بنے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي جو اللہ کی عبادت کو عار محسوس کرتے ہیں وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرتے ہیں اللہ ذوالجلال ان سب کی سرکشی کی وجہ سے ان کو سزا دینے کے لیے اپنے پاس جمع کریں گے. اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بھی بشارت دی جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوا بلایا گیا کہا کھولو تم اپنی کتاب اور اس نے ہاتھ رکھ لیا کہا یہ ہاتھ اٹھا کے پڑھو کیا لکھا ہے موجود ہے بشارت. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبشرى
بالبينات قالوا هذا سحر مبين. جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات اتری، میں بشارت دینے والا ہوں ایسے نبی کی جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، تو اللہ کے رسول کی بشارت بھی دی. یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے کہ ابھی زندہ ہے؟ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہی ہمارے کام آئے گی. لوگوں کی باتوں پہ تو یقین کرنا ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. اور ان کے قول کے مطابق کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. وما قتلوا انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوا اور نہ ہی ان کو سولی پہ لٹکایا، ولكن شبه لهم بلکہ ان کے لیے تو تشبیہ پیش کر دی گئی. اللہ ذوالجلال نے تو ان کو بچا لیا. اور جو لوگوں کا اختلاف ہے وہ شک میں ہے، ما لهم به من علم ان کے پاس تو حقیقی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن بس گمان ہی ہے. وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو موت سے پہلے قبل موتہ اس کی موت سے پہلے یقین کریں گے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ بھی بنیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور ایک وقت بہت قریب آنے والا ہے جب مہدی علیہ السلام اللہ ذوالجلال پیدا فرمائیں گے. اللہ ہی جانتا ہے کب. یصلحہ اللہ فی لیلہ ایک ہی رات میں مہدی بنیں گے. اور پھر منارہ شرقیہ دمشق میں جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے نازل ہوں گے اور مہدی کی امامت میں وہ نماز پڑھیں گے اور پھر پوری دنیا میں عدل اور انصاف قائم ہوگا. اور وہی دجال جو سوائے مکہ مدینہ کی پوری کائنات میں جائے گا اس کو قتل بھی عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. اور یہ 7 سال اور بعض روایتوں کے مطابق یہ 40 سال رہیں گے، لیکن 33 سال کی عمر میں ان کو اٹھایا گیا. 7 سال مزید زمین میں رہیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. اور یہ دوڑتا ہوا دجال باب لد پہ پہنچے گا. آج بھی اسرائیل اور یہ علاقے موجود ہیں، بلکہ جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے گا. اور جہاں بھی یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، درخت کے پیچھے چھپے گا، درخت بول کے کہے گا یا مسلم تعال ورائی الیہودی، اے مسلمان آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا اس کو مارو. الا الغرقد سوائے غرقد درخت کے یہ نہیں بتائے گا. اور آج آپ نیٹ پہ جائیں ذرا سرچ کیجئے کہ جتنا غرقد درخت یہ یہودی لگاتے ہیں کوئی نہیں لگاتے، کہتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے ہمارے بارے میں نہیں بتائے گا. اور اللہ ذوالجلال پھر عدل و انصاف کا یہ بول بالا قائم کریں گے. یہی عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو قیامت کی 10 نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں عیسیٰ بن مریم کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے۔